لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم سامعین کرام. پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ کے 25ویں سلسلے میں آپ کا میزبان اسد اللہ غوری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور توفیق سے آج ایک اہم سنگ میل عبور ہوا اور بظاہر انتہائی مشکل لگنے والا کام اپنے 25ویں سلسلے تک پہنچا. گویا کہ آج ہمارے پروگرام کی سلور جوبلی ہے. دل کی بات آپ سے مختصراً عرض کرتا چلوں کہ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک خیال ڈالا کہ کوئی ایسا پروگرام بھی ہونا چاہیے جو خاص طور پر ناخواندہ افراد کے لیے بھی ہو اور ان کے لیے بھی ہو جو سماعت تو رکھتے ہیں لیکن بصارت سے محروم ہیں، گو کہ بصیرت ان کی بہت ہوتی ہے. ایسے میں محترم مفتی محمد حنیف خان صاحب ابا خیل سے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا اور انہوں نے بخوشی آمادگی ظاہر کی اور اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا اور بہت شفقت فرمائی، ہر قدم پر میری رہنمائی بھی فرمائی اور حوصلہ افزائی بھی کی. شروع میں یہ پروگرام واٹس ایپ پر میسیجز کی صورت میں تھا، لیکن یہ بمشکل ایک قسط بھی آگے نہ چل سکا. اس سے پہلے ہی علی بھائی نے انتہائی شفقت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسے خیالات ڈالے کہ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کی جتنی بھی آگے کے لیے تشہیر ہے یا اس کی جو اسلوب کو بہتر بنانا ہے، جاذب نظر بنانا ہے، یہ سارا کچھ آپ مجھ پر چھوڑیے. آپ بس اپنا کام کیجئے، آپ اس پروگرام کو تیار کیجئے. اس سے آگے کے تمام مراحل کا ذمہ وار میں ہوں اور میں ان کو خود ہی دیکھوں گا. یہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی مدد تھی. اور پھر ہوا کچھ یوں کہ حسب سابق علی بھائی نے یہاں پر کمان سنبھالی اور پھر آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ یوٹیوب پر حج ٹاکس کے چینل پر یہ پروگرام انتہائی خوبصورتی کے ساتھ تفصیلاً آنے لگا اور آپ لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنانے لگا. یہاں میں سب سے پہلے تذکرہ کرنا چاہوں گا ان تمام علماء کرام کا جنہوں نے سالہ سال ہماری ہر جگہ پر نہ صرف یہ کہ معاونت کی بلکہ رہنمائی کے ساتھ ساتھ شفقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کی. میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا کہ پروگرام کے حوالے سے جو ہمارے روح رواں اور میر کارواں ہیں وہ محترم مفتی محمد حنیف خان صاحب ابا خیل ہیں. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی طرح سے محترم علی بھائی کو بھی خوب جزائے خیر فرمائے عطا فرمائے، جس طرح سے وہ ضعیف الرحمان کی خدمت کے حوالے سے شبانہ روز محنت کرتے چلے آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جید علماء کرام جن کا سایہ شفقت اور دست شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پر رہا، ان میں ایک بڑا نام میں لینا چاہوں گا مفتی شاہ جہاں قاسمی صاحب مدن پلی کا، جو کہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ جو ہے محبت کا معاملہ فرماتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ محترم مفتی عبد الباری صاحب، محترم مفتی حفیظ الرحمان صاحب، محترم مفتی مجیب الرحمان صاحب اور ہمارے محترم مفتی سید مسعود شاہ صاحب، جن کی محنت تو آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ پڑاؤ کے سلسلے سے جتنے انہوں نے کام کیے اور جس طرح سے وہ شبانہ روز آپ کو گروپس میں سائل کے جوابات دیتے نظر آتے ہیں. اسی طرح ہمارے کراچی کے حاجی کیمپ کے ماسٹر ٹرینر محترم مفتی محمد منیر احمد صاحب، جنہوں نے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکالا اور مختلف پروگرام کے اندر ضعیف الرحمان کی خوب رہنمائی فرمائی. اسی طرح سے محترم مفتی محمد یوسف صاحب جس طرح سے ہمارے فروخ سراج بھائی کے ساتھ مل کر کام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی طرح سے محترم مفتی فرقان مامجی صاحب اور اسی طرح سے اور دیگر تمام کے تمام جید علماء کرام جن کا میں نام یہاں نہیں لے پایا. یقینی طور پر یہ بہت ہی مبارک بات کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں. اب میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اپنے ان اکابرین کا، ان عمائدین کا جن کی شفقت کے سایہ تلے ہی میں یہ سارے کام کرنے کے قابل ہو سکا. ان کی محبتیں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں، ان کی شفقت کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کے کیا ہی کہنے. اور ان میں شامل ہیں ہمارے محترم ابو محب بھائی یعنی شفیق بھائی، اور پھر ہمارے انوار احمد مدینہ والے بھائی، بہت ہی محبت کرنے والے یہ بھائی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انتہائی محبت کرنے والے دیگر بھائی صاحبان جن میں محترم عارف شاہ بھائی، ہمارے سعید بھائی، ہمارے محترم امجد فلکی بھائی، ہمارے محترم
عمران بھٹا بھائی جن کو ہم عمران نقیبی بھائی بھی کہتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے استاد محترم فروخ سراج بھائی، پھر ہمارے محترم جہانزیب بھائی، پھر ہمارے محترم جواد بھائی، ہمارے محترم دانش بھائی، اور اسی طرح سے بھائی مغیث اور میکن بھائی، اور پھر میں دوبارہ سے ان تمام لوگوں سے معذرت چاہوں گا جن کے میں یہاں نام نہیں لے پایا، جیسے ہمارے بابر جتن بھائی بھی ہو گئے، اور میں نام لیتا چلا جاؤں گا اور بات ختم نہیں ہوگی۔ تو میں سبھی کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ سب کی رہنمائی سے اور آپ سب کی طرف سے جو محبتیں ملی ہیں اس سے ہم یہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو خاص کرم نوازی ہے کہ انہوں نے آپ کے دلوں میں ڈالا اور آپ نے یہاں پر ہماری امداد فرمائی اس حوالے سے۔ محترم سامعین کرام، اب اگلا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا کہ ہم اسی خلوص کے ساتھ بنا کسی دنیاوی مقصد کے آپ کے لیے اسی طرح سے خدمت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں، اور آپ اس پروگرام کو جو اصل مقصد ہے کہ عموماً ہر شخص تک اور خصوصاً ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا جو کہ سماعت تو رکھتے ہیں لیکن بصارت سے محروم ہیں یا ناخواندہ ہیں، تاکہ ہمیں اس کا صحیح معنی میں اجر مل سکے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ محترم سامعین کرام، دل کی بات آپ کے ساتھ کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں آپ کے قلبی معاملات کی جانب، یعنی آپ کی قلبی صحت اور اس کی نگہداشت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک انکشاف اور کرتا چلوں کہ اب تک جتنے بھی پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمائے ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا میزبان نہیں گزرا جس کے پاس ایک حج کا عملی تجربہ نہ ہو، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے پاس ایک سے زیادہ سفر حج کے اسفار کا عملی تجربہ موجود ہے۔ آج ہمارے مہمان ہوئے ہیں وادی مہران کے رہنے والے، یعنی باب الاسلام کے رہائشی، صوفیوں کی زمین سے تعلق رکھنے والے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے مسکن میں رہنے والے، یعنی صوبہ سندھ کے ایک رہنے والے محترم ڈاکٹر اسد اللہ خان سمرو صاحب۔ السلام علیکم محترم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ محترم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا وقت قیمتی نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ بات جب کی جاتی ہے شعبہ صحت میں امراض قلب کے حوالے سے تو صف اول کے ہارٹ اسپیشلسٹ میں ڈاکٹر صاحب بھی سر فہرست نظر آتے ہیں۔ چونکہ بات آج دل کی ہو رہی ہے تو یہاں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کا دل بھی ضعیف الرحمان کی خدمت کے لیے خوب دھڑکتا ہے۔ آپ کی خدمات وطن عزیز تک ہی محیط نہیں ہیں بلکہ سرحد پار حجاز مقدس کی سرزمین پر بھی آپ نے برسوں بلکہ عشروں خدمت کی ہے۔ آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں اور ساتھ میں بہت ساری ایسی ہدایات بھی دی ہیں جس کی بنیاد پر آج ڈاکٹرز آپ کے دیے ہوئے سبق کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ کتنا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنے الفاظوں میں ہی اپنا تعارف پیش فرما دیں تو۔ میرا نام ڈاکٹر اسد اللہ سمرو ہے، میں رتودورو ڈسٹرکٹ لاڑکانہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے اپنی پرائمری جو ایجوکیشن ہے وہ لاڑکانہ سے ختم کر کے اور امراض قلب میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوواسکولر ڈیزیزز NICVD میں 3 سال تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد میں لندن چلا گیا، وہاں رائل برمپٹن نیشنل ہارٹ اینڈ لنگ انسٹیٹیوٹ میں کارڈیالوجی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 91 میں واپس کراچی آ گیا۔ یہاں پر میں نے سندھ پبلک سروس کمیشن میں پہلی پوزیشن اٹھائی پورے پروونس میں، اور اس کے بعد پھر مجھے ڈاؤ میڈیکل کالج اینڈ سول ہاسپٹل کراچی میں سینئر رجسٹرار کر کے 10 سال تک جہاں کام کیا۔ اس کے بعد پھر میں منسٹری آف ہیلتھ سعودی عربیہ سے منسلک ہوا، اور وہاں میں نے پرنس سلطان کارڈیک سینٹر اور کنگ فہد ہاسپٹل میں کوئی 17 سال تک کام کیا اور ہارٹ فیلئر کی بیماریوں میں تجربہ حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر 2017-18 میں جو ہے میں کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی مکہ میں جو ہے وہ چلا گیا اور وہاں کوئی 4-5 سال تک کام کیا، اور اس دوران ٹوٹل کوئی 20-22 سال جو ہے میں سعودی عرب میں گزارے۔ اور اس دوران حاجیوں کے لیے، کیونکہ حاجیوں کی خدمت کا موقع ملا، تو حاجیوں کے جو امراض قلب کے بارے میں پرابلمس ہوتے تھے تو وہ اس پر میں نے کوئی 320 پیج کی اردو میں ایک یونیک کتاب پبلش کروائی۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے روزوں کے متعلق کہ امراض قلب کے کون سے مریض روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اس پر ایک کتاب لکھی۔
اور ہارٹ فیلئر کے مریضوں کے لیے ایک پروگرام اور اس کا ایک مینول تیار کر کے تاکہ ہارٹ فیلئر کے جو مریض ہیں ان کو اسپتالوں کے خرچوں اور زحمات سے کس طرح سے بچایا جائے۔ ماشاء اللہ سر، کیا بات ہے۔ یہیں پر میں اپنے سامعین کرام کی خدمت میں کہتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اتنی مشہور ہے کہ اگر آپ گوگل پر ڈاکٹر صاحب کے نام سے سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سے چینلز مل جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی بہت ساری ویڈیوز بھی یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کر بھی بہت ساری معلومات لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب طب کے حوالے سے اور خصوصی طور پر دل کے امراض کے حوالے سے آپ کی خدمات انتہائی شاندار کیریئر پر محیط ہیں۔ آپ نے قریباً 22 سال تو وہ گزارے جو سعودی عرب کی زمین پر گزارے، گویا حجاز مقدس پر آپ کے 22 سال اس طرح سے گزرے کہ آپ نے نہ صرف وہاں مقامی لوگوں کی خدمت کی ہے بلکہ موسم حج میں ضیوف الرحمان کو بھی خوب اپنی خدمات سے آپ نے نوازا ہے۔ آپ وہاں التمش جنرل اسپتال میں خاصے عرصے پریکٹس کرتے رہے اور اسی طرح سے کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی میں بھی آپ نے ایک طویل عرصہ گزارا۔ موسم حج میں آپ وہاں مینا کے ہسپتال میں بھی دیکھے گئے اور اسی طرح سے آپ مختلف پلیٹ فارمز پر مثلا یوٹیوب اور دیگر چینلز پر ضعیف الرحمان کے حوالے سے، دل کی بیماریوں کے حوالے سے آگاہی فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال میں آپ سے اس تناظر میں کروں گا کہ موسم حج میں خدا نخواستہ جب ضعیف الرحمان کی کسی بس کو حادثہ ہوتا ہے اور شہادتیں ہو جاتی ہیں تو یقینی طور پر وہ خبریں میڈیا کی زینت بنتی ہیں اور ہم بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی اور سانحہ ہوتا ہے کسی بلڈنگ کے اندر کسی لفٹ کے گر جانے کا خدا نخواستہ، یا کہیں آگ لگ جانے کا، اور اس میں بھی جو شہادتیں یا لوگ زخمی ہوتے ہیں اس کا بھی ہمیں بہت شدید دکھ ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حرم مکی میں بھی ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو کہ حج پر آئے ہوئے تھے۔ بات کو آگے بڑھاؤں تو ایسا سننے میں اکثر آتا رہا وہاں پر جب میں بھی حج پر تھا کہ جناب فلانے صاحب 2 صفوں میں آگے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جانے کیا ہوا، بے ہوش ہوئے اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انتقال کر گئے۔ مینا کے خیمے میں تھے، وہاں اچانک طبیعت بگڑی اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور یہ وہ تمام خبریں ہوتی ہیں جو میڈیا کی زینت نہیں بنتی۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ موسم حج میں جو ضعیف الرحمان وہاں پہنچتے ہیں ان کی کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو دل کے حوالے سے متاثر ہوتی ہے، یا میں یوں کہوں اگر آپ سے کہ وہاں جو اموات ہوتی ہیں طبی حوالے سے یا طبی حوالے سے، اس میں دل کے مریضوں کی کیا تعداد ہوتی ہوگی آپ کے خیال میں؟ کیا شرح ہے ان کی وہاں پر اس قسم کے امراض میں دنیا سے رخصت ہو جانے کی؟ تو سب سے پہلے تو جناب غوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ جو حاجیوں کے لیے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ایک بہت اچھی مہم ہے اور آئی ایم شیور کہ ہمارے حجاج جو ہے اس سے کافی مستفید ہوں گے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک تو مینشن کیا آپ نے کہ دوران حج بہت سارے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ یا حادثات ہوتے ہیں، اسٹیمپیڈ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے وہاں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ جب اس قسم کے ایسے حادثات ہوتے ہیں تو وہ فوری طور پر میڈیا میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن جو اموات اسپتال کے اندر مریض یا حجاج داخل ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ حجاج جو ہیں وہ ڈاکٹروں کی غلطی یا اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے موت ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جو چیزیں ہیں وہ میڈیا کو پتہ نہیں چلتی ہیں، اور اس لیے جو ڈاکٹرز یا جو غلطیاں کرنے والے صحت کے عملہ ہوتا ہے وہ ان سے نہیں سیکھتا۔ اس پر میں نے ایک چیپٹر اپنی بک میں کتاب میں جو ہے لکھا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میں کوئی 22 سال سعودی عرب میں گزار چکا ہوں، اور میں نے ایک 320 پیجز پر اردو میں ایک یونیک کتاب جو ہے وہ لکھی ہے جو صرف امراض قلب اور مینٹیننگ حاجی یعنی جو حج کے دوران جو ہوتی ہے۔ دوسرا آپ نے مینشن کیا ہے کہ جو حج کے دوران اموات ہوتی ہیں تو ان میں سے کتنے فیصد جو ہیں وہ امراض قلب کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دیکھیں، حج کے دوران جتنی بھی اموات ہوتی ہیں وہ مکہ میں جدا ہوتی ہیں، مدینہ میں جدا سے ہوتی ہیں، تو کوئی ایسا پورٹل نہیں ہے کہ جہاں پر جتنے بھی حاجی حج کے دوران جہاں پر بھی موت کا شکار ہوتے ہیں
تو ان کی کوئی ایگزیکٹ ڈیٹا کا کہ کس وجہ سے وجوہات پر کوئی ایسی ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے حاجی جو اسپتال کے باہر موت کا شکار ہوتے ہیں تو چنانچہ وہاں پر کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا ہے، تو پوسٹ مارٹم کے بغیر یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ آیا وہ امراض قلب کے بگڑنے یا امراض قلب لاحق ہونے کی وجہ سے اچانک موت کا شکار ہو گئے، یا راستے میں چلتے چلتے اچانک جو ہے وہ گر پڑتے ہیں اور موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی جب تک اسپتال لے کے آیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ آف دا ہاسپٹل کارڈک اریسٹ، یعنی حرکت قلب کی بندش ہوتی ہے۔ اب یہ حرکت قلب کی بندش جو ہے وہ یوجولی شریانوں میں بلاکیج، جن کو ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر ہم کہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ البتہ جو مریض امراض قلب کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہوتے ہیں یا اور بہت سارے وجوہات کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، تو جو اسپتالوں میں حاجی داخل ہوتے ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی مریض جو ہیں وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان میں دیکھا گیا ہے کہ دوسری بیماریوں کے مقابلے میں، جیسے پھیپھڑوں کے سانس کی بیماری ہے یا اور بہت سارے وجوہات میڈیکل کی وجہ سے مریض داخل ہوتے ہیں، تو ان میں دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ چنانچہ وہ اسپتال میں اموات ہوتی ہیں تو وہ ڈاکومنٹ ہو جاتی ہیں، تو ان میں دیکھا گیا ہے کہ 66% یعنی 66% جو مریض اسپتال میں حج کے دوران آئی سی یو میں داخل ہوتے ہیں وہ امراض قلب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یوں جتنے بھی مریض اسپتالوں میں حج کے دوران داخل ہوتے ہیں ان میں سے 64% جو ہے وہ امراض قلب کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں اور 66% جو ہے وہ امراض قلب کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ محترم، ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، چونکہ بات تو امراض قلب کی ہو رہی ہے، کہ ایک اصطلاح خاصی سننے کو ملتی ہے اس حوالے سے، اور وہ ہے ہارٹ فیلئر، یعنی قلب کا ناکام ہو جانا۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قلب کے ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس معاملات جو ہیں بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ تو اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت شکریہ غوری صاحب۔ دوسرا جو سوال آپ نے کیا ہے وہ ہارٹ فیلئر کے بارے میں کیا ہے، اور آپ نے مینشن کیا کہ ہارٹ فیلئر کا مقصد کہ ہارٹ جو ہے وہ دل جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک مغالطہ ہے۔ دل کوئی ناکام یا کوئی ہارٹ فیلئر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جس کو ہارٹ فیلئر کی بیماری لاحق ہو گئی تو وہ بس موت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہارٹ فیلئر کے مختلف اقسام ہوتے ہیں اور ہارٹ فیلئر کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ ہارٹ فیلئر کے جو زیادہ تر مریض ہوتے ہیں وہ مریض ہوتے ہیں جن کو پرانے دل کے امراض ہوتے ہیں۔ پرانے دل کے امراض کا مقصد یہ ہے کہ ان کی شریانیں بند ہوتی ہیں، پرانا انجیوپلاسٹی ہوا ہوتا ہے، پرانا بائی پاس ہوا ہوتا ہے، یا پرانا ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے، اور ان کا دل کا گوشت جو ہے وہ کمزور ہو کے دل کچھ لوگوں کا دل بڑھ جاتا ہے، کچھ لوگوں کا دل ابھی بڑھتا نہیں ہے، کچھ لوگوں کو حد سے پہلے علامات ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو حد سے پہلے علامات نہیں ہوتے ہیں۔ تو یوں کہیں کہ ان کو پرانا دل کے یعنی سانس کا مرض جو ہے وہ ہارٹ فیلئر کا مرض ہوتا ہے، لیکن حج کی مشقت اور دواؤں میں بد پرہیزی اور کوتاہی کی وجہ سے، یا ایگزرشن زیادہ ہوتی ہے، گرمی یا سردی کا موسم ہو تو سردی، یا کچھ وائرل انفیکشنز ان کو ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے جو پرانے ہارٹ فیلئر کے امراض ہوتے ہیں وہ بگڑ کر اور وہ پھر اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں acute decompensation of chronic heart failure۔ دوسرے نمبر پر وہ مریض ہوتے ہیں جن کو پہلی دفعہ، یعنی ان کو حد سے پہلے امراض قلب ہوتے ہیں لیکن وہ مخفی ہوتے ہیں، مریضوں کو پتہ نہیں ہوتا، مریضوں کو علامات نہیں ہوتی، اور چنانچہ زیادہ تر مریض جو حج پر آتے ہیں وہ حد سے پہلے کوئی ایسی ہارٹ کے حوالے سے کوئی پراپر اسکریننگ کروا کے نہیں آتے ہیں، تو ان میں بہت سارے شریانوں کی بیماریاں، پرانے مخفی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، دل کے گوشت کی کمزوری ہوتی ہے، دل کے وال تنگ ہوتے ہیں، لیک کرتے ہیں، لیکن ان کو علامات نہیں ہوتی تو وہ چیک اپ نہیں کرواتے اور وہ حج پر آ جاتے ہیں۔ جب وہ حج پر آ جاتے ہیں تو ان کو پہلی دفعہ
सांस की शिकायत हो जाती है। और सांस इस तरह से होता है कि शुरुआत में चलने में सांस होता है, तो बहुत सारे मरीज़ जो हैं उसको समझते हैं कि वो सिगरेट पीते हैं, वज़न ज़्यादा है या उनको चलने की आदत नहीं है, तो इसलिए उनको चलने में सांस होता है, लेकिन असल में वो दिल की बीमारी की वजह से सांस होता है। तो लिहाजा वो उस पर तवज्जो नहीं देते, तो फिर वो सांस आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ के नौबत ऐसे हो जाती है कि रात को सोते-सोते उनको सांस हो जाता है, और जिसकी वजह से उनको उठ के बैठना पड़ता है, खाँसी होती है, पाँव पर सूजन आ जाती है, पेट में पानी भर जाता है, खाँसी में बलगम में कभी-कभार खून आता है। तो ये हार्ट फेलियर के अलामात होते हैं, और जब ये अलामात शिद्दत अख्तियार करते हैं तो फिर मरीज़ जो है वो अस्पतालों का रुख करते हैं। जब अस्पतालों का रुख करते हैं, अस्पताल में आते हैं, तो पहली दफ़ा पता चलता है कि उनको अमराज़ क़ल्ब तो पुराने हैं, या कुछ मरीज़ों को नया हार्ट अटैक होता है और उसकी वजह से जो है वो हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट फेलियर में ये होता है कि फेफड़ों में पानी आ जाता है। मरीज़ जो कॉन्शियस होता है, बात करता है, वो अपनी तकलीफ़ को डिस्क्राइब कर सकता है। तो अलबत्ता ये कि जब हम एको करते हैं तो पता चलता है कि दिल का गोश्त जो है वो कमज़ोर हो गया है, और उसकी वजह से साँस की शिकायत और फेफड़ों में पानी आ जाता है। तो वो काबिल इलाज होता है। इलाज करने से लोग सेहतमंद होके, और बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो हज करने के काबिल हो जाते हैं। जो हज करने के काबिल नहीं होते हैं, तो फिर अस्पताल जो है वो हज वाले दिन, अरफात के दिन जो है उनको स्पेशल कोस्टर्स में डॉक्टर और नर्सेज़ की निगरानी में जो है वो उनको हज कराया जाता है। तो लिहाजा हज सभी कर लेते हैं। तो यूँ हार्ट फेलियर की जो बीमारी है वो जो हरकत क़ल्ब की बंदिश उससे थोड़ी मुख्तलिफ होती है, या जिनको हार्ट अटैक होता है तो उससे मुख्तलिफ। हार्ट अटैक के मरीज़ों में जो है वो अचानक सीने में दर्द होता है। हार्ट फेलियर के मरीज़ों में, ज़्यादातर मरीज़ों में सांस की शिकायत होती है, और हरकत क़ल्ब के मरीज़ों में जो है वो अचानक मरीज़ बेहोश हो जाते हैं, और अगर 7 से 10 मिनट के अंदर कुछ भी ना किया जाए तो ज़्यादातर मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये आपके सवाल का जो है वो जवाब है। मोहतरम डॉक्टर साहिब, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि वतन अज़ीज़ से जाने वाले ज़ईफ़ुर रहमान जो करीबन 2 लाख के करीब होते हैं, इनमें मर्द व ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि इनमें से एक तादाद वो भी होती है जो पहले से ही अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला होती है, और अब उसकी नौइयत क्या हो सकती है, उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। मैं यहाँ पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि हम में से बहुत से लोग इस यकीन के साथ भी चल पड़ते हैं कि जी वहाँ तो हम अपने रूहानी क़ल्ब को मज़बूत करने जा रहे हैं, जिस्मानी क़ल्ब तो वैसे ही मज़बूत हो जाएगा, और बस ये वो लम्हा होता है जहाँ पर लापरवाही का मुज़ाहिरा किया जाता है। अद्वियात अपनी पूरी तादाद या मिक़दार में नहीं ली जाती, और अपनी सफ़र के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन है, वो भी नहीं की जाती, और बस एक जज़्बे के तहत चल दिया जाता है। और ये सोच बिल्कुल पीछे रह जाती है कि वहाँ गर्मी कैसी होगी, वहाँ हमें कितना चलना पड़ेगा, वहाँ हमारी खुराक में क्या तब्दीली आ चुकी होगी, और वहाँ किस कदर मशक्क़त होगी, नींद किस हद तक पूरी होगी, वग़ैरह वग़ैरह। तो अब जब ये जाते हैं वहाँ, तो ज़ाहिर-सी बात है इनमें से कुछ लोग मुतासिर भी होते हैं। तो क्या इस किस्म के लोग जो हैं आपके मुशाहिदे से गुज़रे, और अगर गुज़रे तो ज़रा बताइएगा कि उनको फिर आपने किस तरह से मुतासिर होते हुए देखा, ताकि कम से कम अब आपके इस जवाब के बाद वो लोग जो कि अब जाना चाहते हैं, वो इस लापरवाही का मुज़ाहिरा ना करें। जी, गौरी साहब, ये तीसरा जो नंबर सवाल आपका है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी अहम सवाल है और बहुत कॉमन है। इसमें जैसे आपने मेंशन किया कि कोई 2 लाख के करीब जो है वो हाजी हमारे पाकिस्तान से जाते हैं, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों ही होते हैं। और इसमें जितने मरीज़ जो है वो, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल होता है कि इन 2 लाख जो हाजी हमारे जाते हैं, तो उनमें कितने हाजियों को पहले से अमराज़ क़ल्ब होते हैं, इसका कोई डेटा हमारे पास, क्योंकि यहाँ से जितने भी हाजी मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस से जाते हैं, तो कहीं भी ऐसा स्क्रीनिंग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर स्क्रीनिंग यहाँ पर होती है तो वो सिर्फ़ ये कि जो अपनी प्रिस्क्रिप्शन है दवाओं की वो डॉक्टर से लिखवा लेते हैं, या कोई खून टेस्ट करवा लेते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर इनको चेक करके, और सीबीसी बाकी छोटे-मोटे टेस्ट जो है वो खून के करवा के और वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन जो अमराज़ क़ल्ब के लिए स्क्रीनिंग होती है, उसका कोई ऐसा मंसूबा हमारे पास जो है वो पाकिस्तान में ना कोई हुकूमत की तरफ से, ना ही कोई
جو ہماری اسپتالیں ہیں ان کے پاس کوئی ایسا جامعہ کوئی منصوبہ ہے جس کے ذریعے حاجیوں کو اسکرین کر کے اور حج سے پہلے پتہ کیا جائے کہ ان کو امراض قلب ہیں، اور ان کو اگر حج سے پہلے ان کو کریکٹ کرنے کی، کسی کو سرجری کی، کسی کی اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے، کسی آپریشن کی، تو وہ ان کا علاج کرنے کے بعد پھر حج کے لیے روانہ ہو۔ تو یہ 6 مہینے سے تقریباً پہلے اس قسم کی تیاری کرنی پڑتی ہے تاکہ حاجی اپنا 6 مہینے پہلے سے اس قسم کی تیاری کرے۔ لیکن چنانچہ ہمارے یہاں کوئی اس قسم کی کوئی اسکریننگ یا اس قسم کی پبلک میں حکومت کے لیول پر یا پالیسی میکرز جتنے بھی ہیں ان میں یہ اویئرنیس نہیں ہے تو حاجی جو ہیں وہ وہاں جب پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد جب وہ اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے ہاں میں چنانچہ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی میں کام کر چکا ہوں اور حج کے دوران منا یا مدینہ میں بھی کام کر چکا ہوں، تو وہاں پر جو حاجی امراض قلب کی وجہ سے اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں تو اس ڈیٹا سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ان میں سے 80% مریض جو ہوتے ہیں ان کو پرانے امراض قلب ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے بہت سارے مریضوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر حج کے دوران جیسے آپ نے مینشن کیا کہ تھوڑی سی لاپرواہی کرتے ہیں، اور خاص کر کے غذا کے معاملے میں وہاں پر پرہیز نہیں کرتے، زمزم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو دل کا گوشت کمزور ہوا ہے، ان کو ہارٹ فیلئر کی بیماری کی وجہ سے دل کا گوشت کمزور ہے، تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ زمزم کے زیادہ استعمال کی وجہ سے پھر ان کو ہارٹ فیلئر کے علامات جو ہیں وہ ورس ہو جاتے ہیں، یا اپنی دوائیں جو ہیں وہ پراپر طریقے سے نہیں کھاتے ہیں، کبھی کھائی کبھی نہیں کھائی، بلڈ پریشر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، ڈائبٹیز ان کی کنٹرول نہیں ہوتی ہے، اگر گردے ان کے متاثر ہیں تو گردوں کا علاج یا ڈائلائسس ٹائم سے نہیں کرواتے، پھر گرمی بے تحاشا گرمی کی وجہ سے ان میں امراض قلب بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں، یا اگر سردی کا موسم ہے تو سردی کے موسم میں خاص کر کے جو ہارٹ فیلئر کے مریض ان میں ورس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر مشقت جو ہے وہ بذات خود، کیونکہ زیادہ تر لوگوں میں جن میں حاجیوں میں پرانے امراض قلب ہوتے ہیں اور ان کو ان کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ مشقت روٹینلی وہی مشقت اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے حج کے سے پہلے کرتے تھے، لیکن چنانچہ حج کی مشقت کچھ زیادہ ہوتی ہے اور ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے آپ کو یہ سارے حج کے مناسک کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، تو پھر اس مشقت کی وجہ سے ان کے جو پرانے مخفی بیماریاں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ ظاہر ہو کے اور اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیند کی کمی، سفر لمبے سفر ہوتے ہیں، اس سفر کے دوران ان کو کچھ بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، اور تو اس طرح سے جو 80% مریض اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں ان کو پرانے امراض ہوتے ہیں، البتہ 20% مریض جو اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو پہلی دفعہ امراض قلب جو ہے وہ لاحق ہوتے ہیں۔ اب امراض قلب میں سب سے زیادہ جو کامن جو ہے وہ دل کے شریانوں کی بیماری ہے، جس میں ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، حرکت قلب کی بندش آ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ دل کے ویلز کی بیماریاں، خاص کر کے جو گاؤں سے ہمارے مریض آتے ہیں تو ان میں پرانی رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کے پرابلمس ہوتے ہیں، دل کے ویل تنگ ہوتے ہیں، لیک کرتے ہیں، اور حج کی مشقت اور باقی جو چیزیں میں نے مینشن کی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو تنگ ویلز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو سانس کی شکایت، کسی کو بیہوشی کے دورے پڑتے ہیں، خاص کر کے جن کا ایورٹک ویل اسٹینوسس ہوتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے، یا پھر کبھی کبھار ان کو فالج کا حملہ جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے۔ تو یہ جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ حج کے دوران جو ہے وہ لاحق ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو مجھے باہر کے یہاں ڈرا ہی دیا ہے جب آپ نے یہ کہا کہ 80% مریض وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ایک الگ ہی نوعیت سے ہوتے ہیں۔ دیکھیے تو یہاں پر تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے یہاں ایک رجحان ہے کہ وہاں سعودی گورنمنٹ اگر میڈیکل سرٹیفکیٹ وغیرہ کے حوالے سے سختی کرتی ہے تو ہم لوگ تھوڑا سا برا منا جاتے ہیں کہ کیوں اتنا سخت کیا جا رہا ہے، گویا اسکریننگ کے بغیر ہی ہمیں اجازت دے دی جائے۔ میں تو یہاں یہ کہوں گا آپ کے اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے اس کی روشنی میں کہ جہاں ضعیف الرحمان سے ایک معقول رقم لی جاتی ہے سفر حج کے لیے، وہیں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر 6 مہینے پہلے ہی ان کی جو بنیادی صحت سے متعلق ٹیسٹ ہیں وہ بھی کروا لیے جائیں، تو اس طرح سے اگر تو کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور پھر یہ ضعیف الرحمان یقینی طور پر صحت مند ہو کر سفر حج پہ جائیں گے تو ان کو یقینی طور پر عبادت کا لطف بھی آئے گا اور حلاوت بھی محسوس ہوگی۔ محترم، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال اور ابھرتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں عموماً لوگ مختلف قسم کی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں ایک بلڈ پریشر بھی شامل ہے، بلند فشار خون اور
جس کو ہم ہائی بلڈ پریشر کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لو بلڈ پریشر، تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بڑے عرصے کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے۔ ایک تو ایسے لوگوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ وہ کس طرح سے علامت سے پہچانیں اس چیز کو، اگر تو ان کو اس کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ دیکھی گئی ڈاکٹر صاحب کہ وہ سفر حج پہ جا رہے ہیں اور روحانی طاقت کہیں سے کہیں پہنچ گئی ان کے اپنے فہم میں، تو چونکہ باہر کے جہاں حج ایک روحانی سفر ہے، وہیں ایک جسمانی مشقت کا نام بھی تو ہے۔ تو بہت سارے لوگ، جیسا کہ عام فہم یہ بات ہے کہ ادویات ہی چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا بھول جاتے ہیں۔ تو ذرا ہمیں یہ لو بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے ذرا اس تناظر میں بھی کچھ باتیں سمجھائیے کہ یہ ادویات چھوڑنے سے اور مشقت سے کیا ہماری زندگی کے اندر تغیر آ سکتا ہے، جو خدا نخواستہ آگے چل کے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ غوری صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ بلڈ پریشر کے بارے میں جو ہے کہ کیا بلند فشار خون کم یا زیادہ ایک ہی بیماری ہے یا مختلف ہیں، اور اس کے علامات کیا ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اور پہلے میں بلند فشار خون کے بارے میں، یعنی جس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ ہائی بلڈ پریشر سب سے زیادہ۔ ہائی بلڈ پریشر کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر اوپر کا 140 سے زیادہ اور نیچے کا بلڈ پریشر 90 یا اس سے زیادہ ہو، تو ان کو ہم بلند فشار یا ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اور اس کے بہت سارے علامات ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو علامات ہیں اس میں سر میں درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو سانس کی شکایت ہوتی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا بلڈ پریشر ہے، اور اس کے حد سے پہلے اگر ان کی گردے متاثر ہوئے ہیں تو پھر گردے کے جدا سے ہوتے ہیں۔ اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کا گوشت کمزور ہو کے دل سخت ہو گیا ہے یا بڑھ گیا ہے تو اس میں سانس کی شکایت ہوتی ہے، پاؤں پر سوجن ہو جاتی ہے۔ یا اگر ان کو بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے پہلے فالج ہو چکا ہے تو ان کو پہلے سے فالج کے علامات ہوتے ہیں۔ تو ہائی بلڈ پریشر بہت کامن ہے، اور جو سب سے بڑا پرابلم وہاں حج کے دوران ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ وقت کے ساتھ دوائیں نہیں کھاتے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ حج ایک روحانی عبادت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک روحانی عبادت ہے، لیکن صحت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ صحت مند نہیں ہیں اور آپ اپنی بیماری کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کا علاج نہیں کھا رہے ہیں، تو پھر آپ اس کے جو روحانی حج کے فوائد ہیں اس سے مستفید نہیں ہو پاتے، تو عبادت میں پھر مزہ نہیں آتا۔ تو لہٰذا روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طبی جو ہے وہ علاج جو ہے وہ علاج کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے پینے میں پرہیز جو ہے وہ، مشقت ہے، آرام، نیند، ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہماری جسم کو اس چیز ان کی ضرورت ہے۔ تھک جاتا ہے انسان، اس کے اعضاء جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں، تو ان کو بھی آرام چاہیے۔ تو ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے میسج یہ ہے کہ وہ اپنی دوائیں بند نہ کریں، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے وہاں مکہ مدینہ میں جب مریض آتے ہیں تو وہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اتنی خوشی سے جو ہے وہ ان میں اتنی زیادہ حج کا جو ہے وہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جذباتی ہو کر بہت سارے مریض جو ہیں وہ پھر زمزم دبا کے پیتے ہیں، اور کوئی کڑا وغیرہ وہاں آتا ہے تو وہ دوائیں بند کر کے اور وہ کڑا خرید کے اور بازو میں لگا دیتے ہیں، یا پھر احد کے پہاڑ اور زیارتوں پر جاتے ہیں، وہاں سے مٹی اور پتھر اٹھا کے اور وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ دواؤں میں کوتاہی کرتے ہیں، اور دواؤں میں کوتاہی کی وجہ سے، کھانے میں بد پرہیزی کی وجہ سے، نیند پراپر طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے پھر ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ پیچیدہ ہو کے بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے فالج بہت زیادہ کامن ہے، یا دل کی شہرک میں شگاف آ جاتا ہے، جس کو ہم ایورٹک ڈائسیکشن کہتے ہیں، اور اگر اس کی تشخیص اور علاج میں کوتاہی ہو جائے تو اکثر مریض اسپتال پہنچتے پہنچتے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک، کارڈیک اریسٹ، ہارٹ فیلئر کے امراض ان میں لاحق ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کہا ہے کہ جن کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، لو بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر سے مختلف ہوتا ہے، اور لو بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک تو جو مریض دوائیں آلریڈی کھا رہے ہیں اور وہ دواؤں کا ڈوز کبھی کبھار
بھول جاتے ہیں، بوڑھے بزرگ لوگ ہوتے ہیں دوا کا ڈوز بھول جاتے ہیں تو ڈبل ڈوز کھا لیتے ہیں، یا یہ کہ گرمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن، پانی وغیرہ نہیں پیتے تو جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ اور پیتھالوجیکلی جو ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، اس میں جیسے دست اور الٹیاں لگ جائیں تو اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، یا امراض قلب اچانک لاحق ہو جائیں تو جس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر لو ہو کے جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اور وہ خاص کر کے ان مریضوں میں جن مریضوں میں پرانے دل کے امراض ہوتے ہیں، ان میں اگر اچانک دوبارہ کوئی ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلئر یا کارڈیک اریسٹ ہو جائے تو پھر ان میں بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، یا بلڈ پریشر ریکارڈ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور تو یہ جو لو بلڈ پریشر کی بیماری ہے یہ ہائی بلڈ پریشر کی بیماری سے مختلف ہے، اور اس کا علاج بھی جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ یہاں پر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت قوم ہم تو باہر کے بہادر و جری قوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پر خوب کرم فرمائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ اس قسم کے خواص بھی ہیں کہ ہم اپنی بیماری کا تذکرہ اپنے گھر والوں سے کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اور بہت سی تکالیف کو ہم ایسے برداشت کر جاتے ہیں ہنس کر کہ دوسروں پر اگر ثابت ہو گئی تو ہماری بہادری کے اوپر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی داغ لگ جائے گا۔ حد تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں تک سے بھی بہت ساری ایسی باتوں کا تذکرہ نہیں کرتے جو بعد میں چل کر ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسے میں جب اویئرنیس ہی نہ ہو تو پتہ ہی نہ ہو تو پھر علاج کیسا؟ تو ان کی علامات بھی ہونی چاہیے تاکہ کم از کم لوگ سمجھ تو لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جہاں بلڈ پریشر کی بات ہوتی ہے وہیں شوگر یا ذیابیطس کی بھی بات ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا اس کی کیا علامات ہیں، اور اس کے جو اگر کوئی مریض جا رہا ہے وہاں پر جس کو شوگر کی تکلیف ہے تو اس کو کن کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بھی ہم چیزوں کے بارے میں لا علم ہوں گے یا ہم غفلت برتیں گے تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا۔ تو بحیثیت ڈاکٹر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ ایک اور آپ نے سوال کیا ہے، ذیابیطس یعنی شوگر کے مریض اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں یا پرانے جن کو امراض قلب لاحق ہیں تو حج کے سفر سے پہلے ان کو کیا احتیاطی تدابیریں لینی چاہیے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے، اور اس کے لیے ایک تو یہ کہ جن کو پرانی ڈائبٹیز کی بیماری ہے اور ان میں ایک تو پیچیدہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے جس میں پاؤں کی جو نرز ہوتی ہیں وہ سن ہو جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو حج کی مشقت کے دوران اگر کوئی چوٹ وغیرہ لگتی ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا، اس کو ہم ڈائبٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو حج سے پہلے شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو حج سے کئی مہینے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنے شوگر کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور جو شوگر کی دوائیں ہیں یا انسولین ہے، انسولین کا ڈوز ہے، کھانے میں جو غذائی پرہیز ہے، مشقت کتنی کرنی چاہیے، یا شوگر کے مریضوں میں اگر کوئی مخفی امراض قلب ہیں تو ان کو چاہیے کہ حج کے سفر سے پہلے وہ شوگر کے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اگر وہ چاہیں تو امراض قلب کا معائنہ بھی کروانا چاہیے تاکہ ان کو پہلے سے ان چیزوں کا پتہ ہو۔ دوسرا جو بلڈ پریشر کے پرانے مریض ہیں وہ کیونکہ شوگر اور بلڈ پریشر یہ دونوں ایسے سمجھیں کہ آپس میں کزنس ہیں، دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اور دونوں ہی جب حاجی جس عمر میں، کیونکہ ہمارے یہاں سے جتنے حاجی صاحبان جاتے ہیں وہ زیادہ تر عمر رسیدہ ہوتے ہیں، تو ان کو پرانی ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے دونوں چاہے ڈائبٹیز ہو چاہے بلڈ پریشر ہو ان کی وجہ سے ان کے خاص کر کے وہ مریض جن کی ڈائبٹیز اور جن کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہوتا، دوائیں تو کھاتے ہیں لیکن وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، جب وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے حج کے سفر پر چلے آتے ہیں تو پھر وہاں پر حج کی مشقت اور کھانے پینے میں بد پرہیزی اور دواؤں میں وقت کے ساتھ دوائیں نہ کھانا، تو ان کی وجہ سے پھر یہ دونوں ہی پرابلم جو ہے وہ بگڑ کے اور پھر اچانک ان کو ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر یا کارڈیک اریسٹ لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ان چیزوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ حج کے سفر سے پہلے اپنے بلڈ پریشر اور شوگر کا معائنہ کروائیں، ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، اپنی دوائیں سیٹ اپ کروائیں، اور اگر ان کو شک ہو کہ ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے تو ہارٹ کے لیے کسی ہارٹ کے ڈاکٹر کو دکھا کے اسٹریس ٹیسٹ یا ایکوکارڈیوگرام، ای سی جی وغیرہ کر کے اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے جائیں۔ تو یہ چیزوں کا احتیاط جو ہے وہ، باقی جو علامات کا جہاں تک تعلق ہے کہ اگر شوگر کسی کی کنٹرول نہیں ہے تو بلڈ پریشر یا شوگر دونوں میں ہی چکر آتے ہیں کسی کو، اور
کچھ لوگوں کو سینے میں درد کی شکایت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو سانس کی شکایت ہوتی ہے. تو ہر مریض مختلف ہوتا ہے اور ہر مرض بھی مختلف ہوتا ہے. تو مرض اور مرض کی شدت کے لحاظ سے ہر مریض میں علامات جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں. کچھ مریضوں میں حج سے پہلے علامات ہوتی ہیں، کچھ مریضوں میں حج کے دوران علامات ہوتی ہیں، کچھ مریضوں میں حج کرنے کے بعد علامات ہوتی ہیں. تو ہر مریض مختلف ہوتا ہے، لہذا حج سے پہلے، سفر سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنا معائنہ کرا کے ہی پھر سفر پر آئیں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر میں دوبارہ پیچھے کی طرف جاؤں گا اور وہیں امراض قلب کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. اور وہی کہ ہم میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کی بیماری ایسی ہے جو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ چھپا کر بیماری جو ہے وہ آگے سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کی بیماری کی شدت تو کافی ہوتی ہے لیکن ان کے دل میں بس ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ کیا ہوا اگر ہم وہاں جا کر، تو اگر ہم چلے گئے، دنیا سے رخصت ہوئے، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو آپ کی تکلیف اس حد تک بڑی ہوئی ہے جو آپ کو کسی پریشانی میں ڈال سکتی ہے، بلکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کر سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنی صحت کی حفاظت کیجیے، چونکہ جان بڑی قیمتی چیز ہے. پر کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک اور آپ نے سوال پوچھا ہے کہ دوران سفر حج دل کے امراض کے بارے میں کس طرح سے آگاہی حاصل ہو کہ علامات سمجھی جا سکیں. یہ بھی ایک اچھا سوال ہے، اور کیونکہ حج کے سفر سے پہلے بہت سارے حاجی ہوتے ہیں جو جب حج کا فارم جمع کرتے ہیں اور ان کا حج کے لیے جو ہے قرآن اندازی ہوتی ہے اور نام نکل آتا ہے، تو پھر اس کے بعد تیاری شروع کر لیتے ہیں. لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ حج کے سفر سے پہلے ان کو امراض قلب لاحق ہو جاتے ہیں، اور کئی ہم نے مریض وہاں مکہ اور مدینہ میں دیکھے کہ جن کو حج کے سفر سے پہلے یہاں پر ڈاکٹروں نے ان کی اینجیوگرافی کر کے اور ان کو بائی پاس آپریشن کے لیے ریکمنڈ کیا ہوا ہوتا ہے، یا دل کے گوشت کی کمزوری کی وجہ سے ان کو حج کے لیے منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ حج کا سفر آپ نہ کریں کیونکہ بیماری تازہ ہوئی ہے اور ابھی اس طرح سے. لیکن اس کے باوجود حاجی جو ہیں وہ حج پر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے. تو کچھ لوگوں کو تو یہاں تک ہوتا ہے کہ چلو اگر موت کا شکار بھی ہو جائیں تو اگر مکہ مدینہ میں جا کے موت کا شکار ہو جائیں گے تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ وہاں ہی دفن ہو جائیں. تو یہ تو لوگوں کی اپنی جو ہے وہ خواہشات ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس بیماری کے ساتھ اگر حج پر جائیں گے تو وہیں پر ہی موت کا شکار ہو کے دفن ہو جائیں گے، لیکن کبھی کبھار ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے. اور بہت سارے ہم نے ایسے مریض دیکھے ہیں جو ایسی شدید علامات اور بیماری کے ساتھ بھی حج کی مشقت برداشت کر کے اور حج کر کے واپس اپنے ملک کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، اور پھر یہاں آنے کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہوتا ہے. ایسے میں نے کافی مریض جو ہیں وہ دیکھے ہیں. البتہ یہ ہوتا ہے کہ جو مریض حج سے پہلے ان کو پیچیدہ قسم کے تینوں شریانیں بند ہیں، دل کا گوشت کمزور ہے، وہ جب اچانک آتے ہیں تو کئی ایسے مریض ہم نے دیکھے ہیں کہ جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی یا مدینہ کے ایئرپورٹ پر اترتے ہی اچانک جو ہے وہ ان کی دل کا مرض جو ہے وہ بگڑ کے اسپتال تک پہنچ جاتے ہیں، اور عمرہ یا حج سے پہلے ہی ان کو امراض قلب لاحق ہو کے اور اسپتالوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ اپاہج ہو جاتے ہیں، یعنی وہ حج کرنے کے قابل نہیں ہوتے. کسی کو فالج ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ کی وجہ سے ہارٹ کا گوشت اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، کسی کو حرکت قلب کی بندش کی وجہ سے اس سے جو ہے وہ بیڈ پر جو ہے بستر پر جو ہے وہ لا علاج ہو جاتے ہیں ایک قسم کا. تو لہٰذا یہ جو پرابلمس ہیں ان پرابلمس کو حد سے پہلے اگر کسی کو پتہ ہے تو ان کا علاج کر کے ہی آنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور رسک نہیں اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور حج ایک مشقت والی عبادت ہے. تو اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور آپ کو تکلیف ہے تو پھر آپ اس تکلیف کو مزید نہ بڑھائیں، مشقت کر کے اس کو مزید نہ بڑھائیں کہ آپ کو اسپتال میں حج اور عمرے کی بجائے جو ہے آپ کا ٹائم جو ہے، آپ کا سفر جو ہے وہ اسپتالوں کے چکروں میں گزر جائے. تو لہٰذا
جن مریضوں کو حج سے پہلے انجائنا کی شکایت ہے، خاص کر کے نیو انسیٹ انجائنا، تھوڑی سی ہلچل سے ان کو انجائنا کی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کو ہارٹ فیلئر کے علامات ہوتے ہیں، سانس کی تکلیف ہوتی ہے، رات کو لیٹ نہیں سکتے، پاؤں پر پیٹ پر سوجن ہو جاتی ہے، سانس کی تکلیف، دوائیں کھانے کے باوجود بھی ان کا سانس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ حج کے سفر سے پہلے ڈاکٹروں سے مشورہ کریں، اور اگر ڈاکٹر آپ کا منع کرتا ہے تو پھر ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، جو ان کی اس پر عمل کرنا چاہیے، یا پھر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کر کے، اور حج کا سفر جیسے ویل چیئر ہے یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ کوئی لے کے آنا ہے، تاکہ جو ویل چیئر چلانا پڑتی ہے کبھی کبھار وہاں آ کے ایسے مریضوں میں، ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ویل چیئر مریض کی چلاتے چلاتے جو اچھا خاصا تندرست اس کا اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ امراض قلب لاحق ہو کے اسپتال میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی جو مریض ہوتا ہے اس کی ویل چیئر چلانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو حج کے دوران بہت ہی ایسے واقعات اور چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو زندگی میں کبھی ایسے اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے مریض دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، جو حج کے دوران جو ڈاکٹروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ جو اس قسم کے پرابلمس دیکھتے ہیں وہ واقعی بھی بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ جس تفصیل کے ساتھ چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے دلوں میں شکوک و شبہات دور ہو رہے ہوں گے۔ چونکہ بات قلب کی ہو رہی ہے، لہٰذا کہتا چلوں کہ مجھے اس وقت دلی مسرت ہے کہ آج کے پروگرام میں اللہ کے دو شعر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو میں چھوٹا سا، اور ایک اللہ نے آپ کو شعر بنایا اپنا، جس نے ماشاءاللہ خوب ضیف الرحمان کی خدمت کی اور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ضیف الرحمان اور محترم سامعین کرام، یہاں آپ کی خدمت میں انکشاف کرتا چلوں کہ اسد اللہ کے نام سے جو سب سے پہلا خاکہ کسی شخصیت کا ذہن میں آتا ہے عموماً لوگوں کے، وہ محترم اسد اللہ خان غالب کا ہے، جو اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی نسبت کو تلاش کرنے کے لیے تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو جیت نظر آتے ہیں، اور وہ دو جیت اللہ کے شعر، ان میں سے ایک سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، اور ایک ہمارے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت ہے۔ یہ دونوں بھی اللہ کے شعر گزرے ہیں، اور ہمیں اپنے ان شعروں پر بہت 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 فخر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک چیز اور میرے ذہن میں آتی ہے، ایک خاکہ، اور وہ یہ کہ ایک شخص پاکستان سے بھلا چنگا چلتا ہے حج کے سفر پر، اور وہاں جا کر انتہائی بیمار پڑ جاتا ہے، حالانکہ ایک سمجھدار شخص ہے، اور یہاں گھر والے کہتے ہیں کہ اچھے بھلے گئے تھے، وہاں جا کر پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو چونکہ اس کو اپنی بیماری کا پتہ بھی نہیں ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سمجھدار آدمی اگر سفر حج پہ جاتا ہے اور اس کو کچھ علامات محسوس ہوتی ہیں، تو وہ کیا بنیادی علامات ہونی چاہیے جس کے بعد اس کو فوری طور پر سنبھل جانا چاہیے اور فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس پہنچنا چاہیے؟ چونکہ اکثر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی موٹی تکلیف کو خاطر میں ہی نہیں لاتے اور کہتے ہیں ارے کچھ نہیں ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ذرا سا درد ہی تو ہے، ذرا سے چلنے میں سانس ہی تو پھول رہا ہے، ذرا سی کھانسی ہی تو ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر ایسے میں آگے چل کر ان کی طبیعت خاصی بگڑ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے جن کو پہلے سے مرض نہیں ہے، اچانک کچھ علامات سامنے آ جاتی ہیں جن کو وہ پہچان بھی نہیں پاتے؟ ایک اور سوال آپ نے کیا ہے کہ حج کے دوران مریضوں کو مختلف قسم کے علامات ہوتے ہیں، جیسے سینے کا درد ہے، سانس ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یا بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، تو کون سے علامات کو دل سے منسوب سمجھنا چاہیے اور کون سے دل امراض قلب کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں؟ شکریہ گوری صاحب۔ اب جو امراض قلب کی وجہ سے علامات ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے سانس کا مینشن کیا، تو سانس کی جو بیماری ہوتی ہے وہ پھیپھڑوں کے سانس جس کو دمہ کہتے ہیں، اور وہ پرانا ہوتا ہے، اور وہ ان مریضوں میں زیادہ کامن ہوتا ہے جو سگریٹ کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، یا انوائرمنٹل پولیوشن میں ان کا دھوئیں میں زیادہ ایکسپوئر ہوتا ہے، تو ان کو پرانا COPD یا استما کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ پہلے سے ان کو پتہ ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، ان کو کھانسی ہوتی ہے، ان کو بلغم آتا ہے، اور تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ البتہ جن کو دل کی کسی بیماری کی وجہ سے سانس ہوتا ہے، تو ان میں بہت سارے مریض ہوتے ہیں جن کو دل کے پرانے مخفی امراض ہوتے ہیں، لیکن حج سے پہلے ان کو کوئی علامات نہیں ہوتے ہیں، لیکن حج کی مشقت کے دوران ان کو پھر سانس کی شکایت ہوتی ہے۔ تو ان میں سانس اس طرح سے ہوتا ہے کہ
شروعات میں تو چلنے میں، جیسے طواف کے دوران یا سعی کے دوران یا ہوٹل سے نماز کے لیے آنا جانا ہوتا ہے، تو اس کے دوران ان کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اور رکنے سے پھر ان کا سانس جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مریض رک رک کے جو ہے وہ عبادات کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو پھر وہ سانس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ رات کو سیدھا لیٹے ہوئے آدھی رات کو ان کو سانس کی شکایت بڑھ جاتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے بیٹھنے سے ان کا سانس بہتر ہو جاتا ہے. کچھ مریضوں میں دل کی دھڑکن تیز اور irregular غیر منتظم ہوتی ہے. کچھ مریضوں میں پاؤں پر سوجن آ جاتی ہے، اور کچھ مریضوں میں کھانسی مسلسل ختم ہی نہیں ہوتی، اور رات کو کھانسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور کھانسی میں تھوڑا سا بلغم آتا ہے، کبھی کبھار بلغم میں خون آ جاتا ہے. تو کچھ لوگ اس کو ٹی بی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اصل میں دل کی بیماری، خاص کر کے دل کے ویل جن کو مائٹرل اسٹینوسس ہوتا ہے، تو ان میں پھر کھانسی، بلغم اور بلغم میں خون آتا ہے. کچھ لوگوں میں جگر پر سوجن ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی اور پیلیا سا ہو جاتا ہے، الٹیاں ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے جو ہے وہ، کیونکہ جسم میں پانی، کیونکہ وہ ہارٹ فیلئر کے پرانے مریض ہوتے ہیں، اور وہاں پھر آ کے زمزم کا پانی زیادہ پیتے ہیں، یا گرمی کی وجہ سے پانی کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، تو پھر ان کا دل کی بیماری کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے. اور وزن بڑھنا بھی ایک امراض قلب لاحق ہونے کی ایک بیماری ہے، یا بگڑنے کی بیماری ہے، جن کو پرانے ہوتے ہیں، امراض ہوتے ہیں. اور اگر اس طرح سے ہی جن کو شریانوں کی تنگی ہوتی ہے، تو پھر ان کو چلنے میں سانس کی کے ساتھ ساتھ سینے میں درد ہوتا ہے، سینہ جکڑ جاتا ہے، تھوڑی سی ہلچل کرتے ہیں تو سینے میں درد، اور پورا سینہ ایسے جکڑ جاتا ہے جیسے سینے پر ہاتھی بیٹھ گیا ہو. تو یا پھر اگر ہارٹ اٹیک ہو تو اچانک شدت کے ساتھ سینے میں درد ہوتا ہے. کچھ مریضوں میں جو ہے بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، اور کچھ مریضوں میں فالج کے جو ہے وہ علامات، چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یا ہاتھ یا پاؤں اچانک جو ہے وہ ان کی حرکت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یا بالکل حرکت نہیں کر سکتے، یا جب وہ بولتے ہیں تو لڑکھڑا کے بولتے ہیں، یا نہیں بول سکتے، اشاروں سے بات کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کے جو علامات اگر حج کے دوران ہو تو ان کو پھر فوری طور پر اسپتالوں کا رخ کرنا چاہیے. وہاں پر حج کے دوران جو اتنے بھی مریض ہوتے ہیں ان کا علاج مفت ہوتا ہے، ان کا گورنمنٹ کے اسپتالوں میں. تو گورنمنٹ کے اسپتالوں میں ہر قسم کے علاج کی سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لوگ تاخیر سے پہنچتے ہیں. تاخیر سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں، اور جب تک اسپتال پہنچتے ہیں تو پھر اکثر مریض جو ہے وہ یا تو موت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر ڈسیبل ہو جاتے ہیں، وہ حج کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ جس کو میں کہتا ہوں اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، یعنی اگر آپ کو ایک ٹانکے کی ضرورت ہے، یعنی معمولی سا پرابلم ہے، معمولی سی علامات ہیں، تو ان کو توجہ دینی چاہیے، تاکہ 9 ٹانکوں کی یعنی شدت ہو جائے گی، شدت کے ساتھ پرابلم ہو جائے گا تو پھر زیادہ تکلیف جو ہے وہ ہو جائے گی. تو لہذا وقت جو ہے وہ انتہائی امپارٹنٹ ہے. تھینک یو. جزاک اللہ محترم ڈاکٹر اسد اللہ خان سمرو صاحب، آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو انتہائی قیمتی بنا دیا. یقینی طور پر ضعیف الرحمان اس سے خوب استفادہ کریں گے. محترم ضعیف الرحمان، آپ سے درخواست یہ ہے کہ مزید معلومات کے لیے آپ یوٹیوب پر ڈاکٹر اسد اللہ خان سمرو صاحب کا نام لکھ کر سرچ کیجیے گا، آپ کو ان کے بہت سارے لیکچرز وہاں بھی مل جائیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے مختلف گروپس کے اندر، حج گروپس کے اندر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے آپ ان سے ان کے فون نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.